سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى وتصلي عليه الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی اسے دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، آگے آ جاؤ، ہر ایک کے لیے نہیں رہتے، وہ چیز خصوصی ہے۔ ہمارا یہ سوال بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے لوگ ہیں آتے کیوں نہیں، اتنا کام کرتے ہوتا کیوں نہیں۔ ہمارا کام ہم کرنے سے نہیں چکنا، یہ ہماری ذمہ داری، ہمیں اپنے کام سے چوکنا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ وہ نہیں آ رہا یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے اسے ابھی قبول نہیں کیا۔ اللہ ہر چیز کو نہیں قبول کرتا، سمجھے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ولی کے راستے پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے راستے پر۔ اسے ولی اللہ بھی کہا گیا، ولی شیطان بھی کہا گیا، یعنی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں تو اس کے راستے پہ چلیں گے، کچھ لوگ اللہ کے ساتھ ہیں تو اس کے دوست کے راستے پر چلیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ سب کے طرف توجہ دینا، آنا نہیں آنا پھر قلم یا رحم اس کا کام ہے، سمجھے نا۔ جس طریقے سے ہم ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کی عظمت کو آج تک کون سمجھا نہیں؟ عظمت بلند کیوں ہے، عظمت مرتبہ اعلیٰ کیوں ہے؟ اب اس چیز کو پہلے سمجھو کہ یہاں فضل کی بات ہے، یعنی ایک بڑا انعام دیا جا رہا ہے، اور ایسا انعام دیا جا رہا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں، اور ایک دیکھا جا رہا ہے تو محنت کر پھر انعام لے، یہ دوسرا رستہ ہے۔ ایک رستہ وہ ہے کہ جس کو انعام دیا گیا، گرانٹیڈ، اور ایک کو کہا جا رہا ہے محنت کے بعد میں اگرچہ قبول ہوا تو گرانٹ، نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اعمال صالحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم ہر چیز کر رہے ہیں، یہ نماز دیکھو، نماز ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ نے ہم کو فرض لکھ کر دیا ہے، ہمیں کسی بھی حال میں کرنا۔ اس کے علاوہ ہٹ کر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اعمال صالحہ ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ میری کرنسی آخرت کی بڑھے۔ اب دنیا میں نوٹ، ایسے بھی نوٹ جمع کر رکھے جس میں نوٹ بندی ہوئی، کچھ لوگوں کو ہاتھ کو آئے کچھ لوگوں کو نہیں آئے۔ اب یہ اور ایک ہونے والی جس کو کہتے ہیں بینک کرپٹ، بہت جلدی بینک کا پیسہ ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ عقل ہے تو کھاتے میں سے نکالو، پھر اس کا کرنا کیا؟ کھاتے میں سے نکالے مولانا کرنا کیا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب دنیا کے سارے چلن بند ہوں گے، سونا اور چاندی چلنے والا، پیسے کی بھی زکوٰۃ دینا، سونے کی بھی زکوٰۃ دینا، چاندی کی بھی دینا۔ تو اچھا ہے کہ انسان اپنی کرنسی کو ان چیزوں میں کنورٹ کر کے رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے حالات ہیں یہ، یہاں کون کسی کا نہیں، یہاں جس کے پاس ہے وہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ دنیا میں آخرت کی کرنسی جمع کر لے، اور یہ دو حساب کے ہوں گے۔ ہم نے کہا فضل اور ایک ہے محنت۔ محنت کرنے والے کے اندر ڈاؤٹ ہے کہ وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، فضل کرنے والے میں ڈاؤٹ نہیں کہ کبھی گرے نہیں۔ یہاں ڈاؤٹ نہیں رہتا کیونکہ یہاں ڈائریکٹلی اللہ نے اسے دیا ہے۔ اب اس کا اور خلاصہ کر دوں، سارے دنیا کے نیکوکار مل جائیں اور ان کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھی بھی جائیں تو بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ نہ لیول ہی نہیں لا سکتے،
کیونکہ حضور نے ان کے لیے دعائیں بھی دی ہیں، ان کے درجات بھی بتا دیے ہیں. اچھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرا زمانہ پایا اس پر بھی خیر، یعنی صحابی. اگر کسی نے صحابی کا زمانہ پایا اس پر بھی خیر، کسی نے تابعی کا زمانہ پایا اس پر بھی خیر. تو 3 حصوں کو سرکار نے خیر ہی کہا ہے. تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں درجوں میں کوئی کمی پیشی ہو. تو یہ کیا ہوا؟ گرانٹیڈ ہوا. اس کو کہتے ہیں فضل. اب یہاں ایک جنگ کا ماحول ہے، اور ایک جنگ میں کفار مکہ نے، یعنی مکے کے کافرین نے ایک شخص کو ورگلائے رہتے ہیں. اور کیا ورگلائے رہتے ہیں جناب؟ آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ ورگلائے رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بھلا برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، پوری نیگیٹو ساری برائیاں کفار کے مکہ کے لوگوں نے اس نوجوان کے دماغ میں ڈالے. اور اس کو یہ کہا گیا کہ ہم ان کا بدلہ لینا ہے. اب اس کے اندر آیا جوش کہ بھئی یہ ہمارے لوگوں کو بھلا برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو بھلا برا کہتے ہیں، ہمارے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ساری جتنی بھی باتیں تھیں، توجہ رہندے، ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ دماغ میں گھڑا کر وہ آیا ہے جنگ کے میدان میں. اب جنگ کے میدان میں آیا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. جنگ پورا میدان لگا ہے. اس کا دل، یعنی اس نے کہا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ دور دکھ رہے وہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھوڑا اپنا دوڑاتا ہے. اب مارنے کے لیے کس کے لیے آیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے. اب مارنے کے لیے آیا، حضور پاک کو ٹارگٹ کیا ہے. اب حضور پاک کو ٹارگٹ کیا ہے، گھوڑا لے کر حضور پاک تک آ رہا ہے. جیسا جیسا قریب آ رہا ہے حضور کے، اب اس کا دل بول رہا ہے، چہرہ تو نہیں بتاتا کہ یہ ایسے حرکت کریں گے. دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا دل ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ جو مجھے کافروں نے کانوں میں بہایا ہے. اب اس سے رہا نہیں گیا، وہ حضور کے قریب اپنا گھوڑا لے آیا. حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کہا، یہ آپ نے یہ کہا. حضور نے کہا کہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور انہوں نے جھوٹ کہا ہے. تو پہلا جملہ کیا نہیں کرتا پتا ہے اس کا؟ یا رسول اللہ، اگرچہ میں آپ کی جانب سے لڑوں گا تو میرے لیے کیا ہے؟ میں تو آیا تھا آپ کے اوپر لڑنے کے لیے، لیکن اب میں آپ کی طرف سے لڑوں گا تو میرے لیے کیا ہے؟ میدان ہی ہے، کافروں کے ساتھ آئے، دماغ میں ساری چیزیں بھر لائے. میں ٹائم بول رہا ہوں، ٹائم گیا نہیں، یہاں جنگ کے میدان ہی میں ہے. حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ میں تمہاری جانب سے لڑوں گا تو میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے کہا پہلا ایمان لیا، پہلا ایمان لیا، پھر تو لڑے گا تو یقین کر لے میں اللہ سے تیرے لیے جنت کی سفارش کروں گا، اللہ سے تیرے لیے جنت کی سفارش کروں گا. تو یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا. اب کلمہ پڑھ کے گھوڑا اب اس طرف ٹرن ہوا. اب بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کافروں کے درمیان میں اس طریقے سے بجلی سے داخل ہوئے کہ کئی کافروں کو جہنم پہنچایا، اور آخر کار آپ نے شہادت کا جام لیا. کچھ ٹائم ملا عبادت کا، سوچنے کی بات ہے. کلمہ ہی تو ملا ہوا، نہ روزہ ملا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. حتیٰ کہ کسی صحابی کی بھی صحبت نہیں ملی، خالی تھوڑا ٹائم ملا حضور کے ساتھ. اب ان کا مقابلہ اگر ساری دنیا کے اگر ولیوں کو بھی ملا کر ان کی عبادت کو لے کر بھی اگر ان کے قریب پہنچا جائے تو بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو یہ ہے فضل. کیا ہے یہ؟ زور سے کہو، فضل ہے. اسی لیے دین میں محنت کرتے چلو. اللہ کسی پر فضل دیتا ہے تو وہ آ کے لگتا ہے. ہم پیچھے جو کہتے ہیں تو
اتنا بلانے کے باوجود بھی نہیں آتے, سنائے کے بعد بھی نہیں آتے, سنے کے بعد بھی نہیں آتے. ایسا بولنے سے ہوگا کیا؟ ہوگا اس کا کچھ نہیں, تیرا نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی کی غیبت کی, بیک پیچھے بولا, چھوڑ رہے بہت بھاری ہے, باتیں کرنے کو شانہ ہے نہیں, پیچھے یوں ہے, ہوتا ہے نہیں ہاں. اب آئے دیکھ ہمارے سامنے بڑبڑ کرتا ہے, جاگ چھوڑتا ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں پیچھے بات کرنا. ایک لفظ ہے چغلی, ایک لفظ ہے غیبت. غیبت کا مطلب ہے پیچھے بولنا. جو بولنا ہے ہمت ہے تو سامنے بول. جو انسان سامنے بولتا ہے اسے لیے گناہ نہیں, جو پیچھے بولتا ہے اس کے لیے کیا گناہ ہے؟ اس کے لیے یہ گناہ ہے, سنو چلے, اس کے لیے یہ گناہ ہے کہ جس نے غیبت کی, اب یہاں بیٹھ کے بولے نہیں, ہاں اتنا بلائے تو آتے نہیں, پڑھے رہتے ہیں, یوں کرے رہتے ہیں, ہاں یوں بولو وہ کرنے کو آتے ہیں, یوں بولو وہ کرنے کو آتے ہیں. سمجھ رہے نہیں میں کیوں روک رہا ہوں؟ اس لیے, چھوڑو ذرا زندے, اس لیے کہ تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ اٹھائے گا. جس کے نام سے تم غیبت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ڈال. فائدہ کس کا ہوا؟ نہیں آ کو بھی انہیں کمایا, تمہیں کمانی آ کو بھی ڈال کو گئے. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کرو. تو جو فضیلت سے ملی ہے وہ صحابہ ہی کو ملی ہے. ہمارے لیے محنت کر, محنت کر, اپنے لیے آخرت میں پہنچ رہا ہے تو آخرت کا مال لے کر آ. کمیلے کو جانے کا رہا تو کیا کیا لے کے جاتے ہیں جی؟ بولو. سب سے پہلا وہ چنا, ہاں ہاں ہونا, کنڈا ہونا, ہونا نہیں کئی کو. اور ایک خاص چیز ہونا سب سے ڈینجر آج کی دور کی, کیا ہونا مجھے یاد دلاؤ. ہاں وہ بھی نہیں یاد چلتا ہے. ہاں برابر ہے نہیں. عجیب چیز ہے, لوگوں کو لگتا ہے اس سے مجھے طاقت آتی ہے. طاقت آتی نہیں, طاقت جاتی ہے. ہاں تو ایسا ہے, اگرچہ کمیلے کی طرف بھی جا رہے ہو تو تم بغیر ہتھیار کے نہیں جا سکتے. دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے ہو تو ہاتھ میں نیکیاں نہیں لے کر جاتے. ہاں, اور یہ بھی سمجھو نہ کو کوئی پارسل بھیج رہے, بچے قرآن پڑھ کو بھیجیں, یہ بچے کیا بھی نہیں. تیرا کام تو خود کر کے جا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کی نسل پر یقین بھی مت رکھو کہ قبرستان تک بھی آئیں گے. وہاں سے پہنچے, بابا کو لے جا, نکلو گا نا, مجھے آنے کو ٹائم ہوتا ہے, میں ڈائریکٹ قبرستان کو جاتا ہوں. میں بول رہا ہوں دور آ چکا ہے. ہاں ہے, پہلے ایسا بولنے والے کو پورا گاؤں خراب کرتا تھا. آج آتا تھا رہتے ٹائم آ رہے گا, سب جنے اس میں مکس ہیں. آج وہ فیلنگ ختم ہوئے. ہاں نہیں جی بول رہا نہیں, ختم ہوئے سو ہے. تو اب جو چیز ختم ہوئی ہے تمہیں اس میں کیا جان بھرنے والے؟ جو چیز ختم ہو چکی اس میں جان. ہاں آج سے 15-20 سال پہلے کی اگر بات کریں گے تو خاندان کے خاندان پڑھ کر اسے ہمیشہ بکستے تھے. انتقال کر کے سال میں ایک بار نہیں, ہر ہفتے جمعہ آیا پڑھو اسے دو, جمعہ آیا پڑھو, قبرستان گئے پڑھے. یہ اسے بھیجا کرتے تھے اور اندر والا مزے میں خوش رہتا تھا کہ میرے بھیج رہے ہیں. اب یہاں پوری زندگی محنت کر کو ٹپکا کو گیا, انہیں ٹپک کو بھی گیا, گارنٹی نہیں کہ وہاں بھیج رہے ہیں. آیا سمجھ میں؟ کچھ اگر دماغ کھل رہا رہے گا تو اپنی دین کی, اپنے آخرت کی فکر تم مجھ کرو. تمہیں اپنے گھر سے یہاں تک چل کر آئے, جس نے بلایا اسے ثواب, جو چل کر آیا اسے ثواب, جو بیٹھ کر بولا اسے ثواب, جس نے بچایا اسے ثواب, جس نے چراغ روشن کیا. اللہ سب کو ثواب بانٹتا ہے, کسی کو خالی نہیں رکھتا. کیوں کوئی ایسا نہیں کہہ سکے کہ مجھے کیا ملا, نہیں مجھے یہاں کیا ملا نہیں, اللہ سب کو بانٹتا ہے. اچھا بانٹے بعد میں اس کی شان بڑی بلند ہے. بانٹنے کے بعد میں بلند کیسی؟
اللہ تعالیٰ یہ تو بانٹتا اس کے آخرت پر ہے، لیکن فرشتوں کو دیکھتا ہے. کون سے؟ جو یہاں ہیں. رخصتی آپ اپنے گھر جائیں گے، میں میرے گھر جاؤں گا، فرشتے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے. آتے ہوئے فرشتوں کو پوچھتا ہے اے فرشتوں تم آ کہاں سے رہے ہو؟ اب اللہ کو تو سب معلوم ہے، کون تو لگاتا ہے کیا بھی اس پر بلیم؟ یہ تو ہر غیب کا جاننے والا شاہد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور بھی اللہ پوچھ رہا ہے. لیکن پوچھنے کا مقصد وہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، پوچھنے کا مقصد ہے دینا. اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اے اللہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر چل رہا تھا، تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر چل رہا تھا. اچھا بتاؤ کیا اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی محتاج بھی تھا؟ ارے ہاں مالک اس میں کچھ محتاج بھی تھے. گواہ بنا رہا ہوں تم کو، میں نے اس کی محتاجگی دور کر دی. ہاں یہ پوچھنے کا مقصد یہ دینا ہے، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے نہیں معلوم ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی وہاں اپنی آرزو بھی لے کر آیا تھا کہ میری ایک دعا قبول ہو جائے، میری مراد یا کچھ؟ فرشتے کریں گے ہاں مالک ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی مرادوں کو لے کر آئے تھے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی ساری جائز مرادوں کو قبول کیا. اور بتاؤ کیا ان میں ایسے بھی کوئی خواہش مند تھے کہ وہ میری جنت کو طلب کر رہے تھے؟ بولے ہاں مالک کچھ ایسے بھی خواہش مند تھے جو جنت کو طلب کر رہے تھے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنی طلب لگائے ہوئے تھے. فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت میں داخل کر دیا جہنم سے بچا کر. دیتا کون ہے جناب؟ ایسی نعمتیں ہر ایک کو ملنے والی ہیں. ہاں کام ہے ہمارا بلانا. کل اللہ کے بارگاہ میں وہ تمہاری شکایت نہیں کرنا. ہمارے گاؤں والا رہو ہم نے نہیں بلایا اللہ، ہاں ہے نہیں. کوئی یہ شکایت نہیں کرے رب کی کہ اے مالک مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں، کسی نے دعوت نہیں دی. بھئی ہمارا مقصد ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، اور سب سے بہتر آسان ہم مائک میں چلاؤنس کر چھوڑتے ہیں آج ہے آؤ. اب جس کے کان میں گئے قیامت میں وہ کان گواہ بن جاتے ہیں. تو بتانا مقصد ہے فضل کیا ہے اور محنت کیا ہے. محنت کرتے رہنا یہ ہمارے لیے خیر ہے. ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کی، ایسی جماعت کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی برکتوں میں آج بھی رحمت برساتا ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی بات کر رہے ہیں تو بتاؤ ان کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام کوئی معمولی ہستی نہیں جناب. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے کانوں میں ان کے نام جو جا رہے ہیں نا، کم از کم اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کی برکت سے ہمارے کانوں کے گناہ معاف کر دے. کہ کان کے گناہ کم نہیں ہیں، ہر شے کے گناہ لکھے جاتے ہیں، ہر باڈی کے پارٹس جو ہمارے ہو رہے ہیں. ہاں یہ مت سمجھو کہ ہمیں بہت سال سود ہیں. ہم 4 لوگوں میں کتنے سال سود ہیں، وہ اکیلے میں کیا ہیں ہم خود جانتے ہیں. ہم اکیلے میں خود کیا ہے جانتے ہیں. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میری سوا کون نہیں، کیونکہ شیطان کا پہلا ہتھیار وہ ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے. یعنی گناہ کی دعوت جو دیتا ہے تو انہیں ویسا دیتا ہے تیری سوا کون نہیں ہے. برابر ہے نہیں؟ تب جا کر آدمی گناہ پر آتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو شیطان بغلے بغا جا کر بھاگ جاتا ہے. لیکن وہ پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا؟ ایسی کوئی شے ہے نہیں، ایسی کوئی دیوار یا دریچہ نہیں بنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. تو یہ وہ شان ہے صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو حضور کے قدموں میں نچھاور رکھا. ان کے نزدیک کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کے نزدیک کوئی معاملات نہیں تھے. حالانکہ بیوی بچے انہوں نے سب کو بازو میں رکھا تھا. پہلے حضور کا ہمیں حکم، جو حضور حکم دے پھر عمل کریں گے. کیسی باتیں ہیں جناب. آج اگر ان چیزوں کو سنیں گے تمہارے اندر بھی محبت آ جائے، وہی محبت تمہاری نسلوں میں آ جائے، وہی دعا کرتے ہیں. کیا شان ہے صحابہ کرام میں، کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ.
وہی محبت فضل بن کر ہم کو بچانے والی. اور ہم نے کوتاہیاں نکالیں گے نا تو پھر وہی ہمارے لیے کوتاہیاں ہماری خامیاں بن جاتی ہیں. اس لیے جب تک دنیا میں رہو ادب کے ساتھ رہو. سب سے بڑی برکت حضور کے بارگاہ میں ادب سے, بزرگوں کے بارگاہ میں ادب سے. تو یہ ادب. اب ایک واقعہ میں سناتا ہوں. آن لائن تو آپ سن رہے ہیں برابر. آن لائن میں میرے خیال سے 6واں سال چل رہا ہے. جس بزرگ کی کتاب پڑھ رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ان کی کتاب سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کی برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی کیا شان بلند رکھی ہے اس ولی کی, کہ قیامت میں ان کو شرف ملا ہے, اور وہ بھی شب معراج کی رات. شب معراج کی رات حضور جب اللہ سے ملاقات کے لیے نکلے تو بیچ میں کون سے نبی ملے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں. کون ملے؟ کوشچن کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کون سے قبیلے سے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل قبیلہ کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اس میں آئے, اس سے پہلے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں. ہاں, اس سے پہلے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے پہلے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل علیہ السلام, یہ دونوں بھائی. حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودی آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مسلمان. سمجھے نا؟ ایکچولی ہوں دیکھے تو دو بھائی کی نسل لڑ رہے سو. اتنا ہے کہ ایک حق پر ہے ایک ناحق ہے. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن بڑی کیسی غفلت اللہ ڈالے. یہ دو لڑنے والے ایکچولی دیکھے تو مسلمان ہی تھے, ایک خدا کو ماننے والے, لیکن ان کا پیغمبروں کا دعویٰ الگ ہے, لیکن مالک ایک ہی خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کی لے کر چلو, دونوں اسی کیٹیگری پر. لیکن یہاں تیسرا جو آ رہے تو انڈیا سے, وہاں سپورٹ کرنے گئے. کس کے سپورٹ کر رہے ہو؟ ارے وہ دو بھائیوں کی جماعت میں سے ایک بھائی کی جماعت ہے تو وہی سپورٹ ہوا. اب بہرحال چلو اس کی طرف نہ بڑھتے ہوئے, حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کا لقب ہے وہ کیا؟ اسرائیل. اسرائیل کے بچے, یہ بنی اسرائیل ہوا. کیا بنیا؟ ہاں, تو ہم بنی اسرائیل کے نام سے گالی نہیں دے سکتے, اسرائیل کے نام سے گالی نہیں دے سکتے, بنی اسرائیل کہہ سکتے, کیونکہ اسرائیل صرف حضرت اسحاق علیہ السلام. آیا سمجھ میں؟ اچھا, اب آؤ واپس میں آتا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے کہاں ملاقات کریں؟ شب معراج میں. باہر جا کو بھی اندر آتے رہتے ہیں. شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا ہے. اب یہاں دو نبی بات کر رہے ہیں, حضور بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آسمان میں یہ حیات ہے, ڈسکشن جاری ہے. اب یہ سوال سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ نے فرمایا, کیا یہ آپ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر آپ کے علماء ہیں؟ یعنی حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ علماء, کیا کہا؟ میری امت کے کچھ علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر. یا رسول اللہ, آپ نے ایسا کہا؟ تو حضور نے آواز لگائی تو وہاں ایک روح آئی. درجہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے برابر کی بات ہوئی. وہاں ایک روح آئی تو روح سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خالی تیرا نام پوچھ رہا تھا, ابھی عربی ہے یہ,
ابن محمد ابن محمد، یعنی محمد بیٹا محمد کا، وہ بیٹا محمد کا، وہ بیٹا محمد کا. تو 4 باپ کے نام لیے انہوں نے، اپنا باپ کا، دادا کا اور پردادا کا، سب کے نام وہی ہے محمد. سمجھے نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میں تو تمہارا نام پوچھا تھا، تمہیں اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام. تو وہ روح جواب دیتی ہے اللہ نے بھی آپ کو تو یہ پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی ہے کہہ سکتے تھے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو جھاڑ کی ٹھاکیاں نیچے کر کے کھلاتا ہوں، میں اس سے بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، میں اس سے ٹیک لیتا ہوں. اتنا بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی انہوں نے جب جواب دیا تو دونوں کے درمیان میں حضور ہیں. حضور نے کہا ادب ھذا نبی، ادب کرو یہ نبی ہے. درجہ بلند ہوا تو کیا ہوا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ادب کا دائرہ نہیں چھوٹا. تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت میں بہت سے ایسے رول ماڈل ہیں جس میں ہمیں دیکھنے کے بعد میں ادب رکھنا لازم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس طریقے سے ہم نے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہاں آخری میں کرے تھے. حضرت زبیر ابن عوام حضور کے کون لگنا؟ پھوپھی کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے. لیکن 3 بار جب حضور نے پکارا تو لبیک کر کے حاضر ہونے لے حضرت زبیر ابن عوام. حضرت زبیر ابن عوام کو سرکار نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت کی بخشش رکھی ہے. تو دنیا ہی میں جن کو جنت کی بخشش دی وہ 10 صحابہ ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، کتنا وقت ہوا؟ ہاں، اب یہاں ایک رک کر بتا رہا ہوں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا لاسٹ ٹائم میں آن لائن میں کہ کم از کم 4 سے 5 مہینے کا راشن جمع کرو. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا راشن جمع کر لو. حالات بڑے نازک ہونے والے ہیں، کبھی بھی پینک اٹیک ہے یہ، کیونکہ چاروں طرف ہر چیز کی کمی آنے والی، کرنٹ بھی، گیس بھی اور راشن بھی. ہم تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملات میں مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے، غیب سے خیر خواہی کرے، کہیں نہ کہیں سے انتظامات کرے، اور انشاءاللہ وہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے کرے گا. لیکن ایسے حال میں ہم کو جھلسنے کا جو ہے وہ حالات ایسے آئیں گے، اس حالات کے لیے ابھی سے تیاری کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن راشن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، راشن نہیں ہوگا، گیس نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو کہیں نہ کہیں ٹینشن کرا دی. ادھر ادھر فضول ڈالنے سے آپ راشن کا جمع وڑا کر لو، کیونکہ یہ بھی حضور کی ایک حدیث میں ہے. سمجھے نا؟ قرب قیامت ایک ایسا ہوگا کہ مشرق سے سرخ لکیریں آسمان کو چھوئیں گی. رمضان کا مہینہ ہوگا، وہ سال قحط کا ہوگا. تو رمضان کے مہینے میں وار اسٹارٹ ہوا، اور وار کی جو آگ کی مثالیں لکیریں کی جیسے آسمان میں جا رہے ہیں، حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ رمضان میں ہوں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ مشرق کی جانب سے ہوں گے. تو حضور جہاں سے یہ قول فرمائے، مدینے سے اگر دیکھا جائے مشرق، وہ ایران آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں اکسار فریم میں بیٹھ رہے ہیں. تو جب فریم میں بیٹھ رہا ہے تو 1 سال کھانے پینے کی تیاری میں کوئی حرج نہیں بھی ہوا تو اللہ کا شکر ہے، کھا پی کو تو جائیں گے. اگر ہوا تب کیا کریں گے؟ تب ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہر چیز 3 گنا 4 گنا پر لینا پڑے گا. 100 روپے 150 روپے کلو چاول آئے تب کیا کریں گے؟ تو جو چیز آپ سیکیور کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کیجیے، انشاءاللہ. ہاں دیکھو، ایک ہے توکل، وہ تو حقیقت ہے، لیکن ہر ایک آثار پہلے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ فجر سے شام تک عورتیں محنت کر کے کپڑے دھو کر سکھائے رہتے ہیں، باہر سکھانے ڈالے رہتے ہیں، بادل آئے، آبال چھا گئے، تو عورتیں بولتے ہیں کہ یہ ابھی کڑک دھوپ آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولو جی، ڈرتے جو کو مجھے کیا بارش آ رہی ہے کرو سمجھتے نہیں. ویسے جو آثار ہیں نا وہ دکھا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، نہیں آیا اچھا ہے، لیکن آ رہے تو عقل مندی وہی ہے کہ تیاری رکھیں. تیاری رکھ کر پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری ایسے حالات میں اس کے ذریعے ہماری مدد فرمائے. ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ مالک و مولا ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائیں. مالک و مولا ہمارے اس علاقے پر خیر و برکت عطا فرما. جن برادران کی کاشتکاریاں ہیں، کھیتی باڑی ہیں، انہیں اناج اور غلہ سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی مدد عطا فرما. اور جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کی غیب سے امداد اور مدد عطا فرما. سب کی خیر و برکت عطا فرما. رب ذوالجلال تمام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک و مولا ہم سب پر تیرا خصوصی کرم عطا فرما. تیرے حبیب کا کرم عطا فرما. تیرے حبیب اور حبیب کے آل کا صدقہ عطا فرما. سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما. جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما. مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما. دشمن مسلمان کا منہ کالا فرما دے. رب ذوالجلال اس دعا کو حاضرین کی حاضری کو تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. آمین اللہم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری ایک